میں صرف ایک حدیث پیش کر کے آپ کو سمجھا دوں گا کہ شرک کیا ہوتا ہے۔ ایک شخص آیا، اس نے کوئی بات کی اور اس کے منہ سے ایک جملہ نکلا، ما شاء اللہ و ما شاء محمد، ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا اور ہوگا وہی جو اللہ کے نبی چاہیں گے۔ ذرا اپنے معاشرے پہ نظر دوڑائیے، اپنے ارد گرد دیکھیے، ماحول کو دیکھیے، کیا ایسے جملے سننے کے لیے آپ کو نہیں ملتے؟ نہیں ملتے۔ اللہ تے اللہ دا نبی خیر کرے گا، اللہ تے اللہ دے نبی دے حوالے کیا بسوں کے ماتھے پہ نہیں لکھا ہوا اللہ نبی وارث؟ اللہ نبی، اللہ بھی وارث، نبی بھی وارث۔ پتہ نہیں شرک کس کا نام ہے۔ اللہ تے اللہ دے نبی دا سہارا۔ میرے نبی نے یہ جملہ سنا تو میرے نبی نے فرمایا اجعلتنی للہ ندن، یہ جملہ کہہ کے تو نے مجھے اللہ کا شریک بنایا۔ محترم حضرات، آپ نے عطا اللہ بندیالوی صاحب کا ویڈیو کلپ سماعت کیا، اور عطا اللہ بندیالوی صاحب نے جو حدیث مبارکہ پیش کی ہے، یہی حدیث مبارکہ مرزا محمد علی انجینئر بھی پیش کرتا ہے، اور اس حدیث مبارکہ کو پیش کر کے وہ یہ کہتے ہیں کہ جس طرح سے حدیث مبارکہ میں کہا گیا کہ ماشاء اللہ وشئتا، کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا جب اکٹھا ذکر کیا گیا وہ عاطفہ کے ساتھ، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کیا جعلتنی للہ ندا، کیا اللہ تعالیٰ کی تم نے مجھے برابر کر دیا ہے؟ تو نعوذ باللہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب صحابی رسول نے اللہ اور اللہ کے نبی کا اکٹھا ذکر کیا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ تو نے شرک کر دیا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ آج جو جملے اہل سنت و جماعت کے لوگ بولتے ہیں کہ اللہ نبی وارث، اللہ نبی خیر کرے گا، اس سے بڑا اور شرک کیا ہوگا؟ کیا اس شرک کے کوئی سینگ ہوتے ہیں؟ تو بہت اچھا حضرات، آج کی گفتگو کے ہم دو حصے کریں گے۔ سب سے پہلے ہم یہ ثابت کریں گے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا اکٹھا ذکر و عاطفہ کے ساتھ کرنا یہ شرک نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن مجید کی بہت سی آیات سے ثابت ہے، اور احادیث مبارکہ سے بھی ثابت ہے کہ اصحاب محمد اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر اکٹھا و عاطفہ کے ساتھ کرتے تھے۔ آئیے سب سے پہلے قرآن مجید سے میں یہ ثابت کرتا ہوں کہ قرآن مجید میں اللہ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کا اکٹھا ذکر کیا گیا ہے۔ قرآن مجید کی سورہ توبہ کی آیت نمبر 74 ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ، فرمایا ان کو یہی برا لگا کہ اللہ اور اللہ کے نبی نے ان کو غنی کر دیا۔ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اب اللہ اور اللہ کے رسول نے ان کو غنی کر دیا۔ اگر وہاں شرک ہے جہاں یہ کہا گیا ماشاء اللہ وشئتا، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مشیت اور اللہ کی مشیت کو عاطفہ کے ساتھ جمع کیا گیا تو وہاں شرک بنا، تو پھر یہاں شرک کیوں نہیں ہے؟ یہاں نبی بھی غنی کر رہا ہے، اور دوسرے مقام پر اللہ رب العزت نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ارشاد فرمایا انعم اللہ علیہ وانعمت علیہ، اللہ نے حضرت زید پر انعام کیا اور اے نبی آپ نے حضرت زید پر انعام کیا۔ یہاں انعام کرنے کی نسبت اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف اکٹھی کی گئی ہے، وہ عاطفہ کے ساتھ کی گئی ہے۔ اگر وہاں مشیت جب اکٹھی ذکر کی گئی تو وہاں شرک ہوا، تو یہاں شرک لازم کیوں نہیں آیا؟ اسی طرح قرآن مجید کی سورہ لقمان کی آیت نمبر 14 ہے، فرمایا انشکر لی ولوالدیک، فرمایا میرا شکر کرو، اپنے والدین کا شکر کرو۔ اللہ نے اپنے شکر اور والدین کے شکر کو اکٹھا ذکر کیا، اگر وہاں مشیت اکٹھی ذکر کی گئی تو شرک لازم آیا، تو یہاں شرک لازم کیوں نہیں آیا؟ تو آئیے اب ہم احادیث کی طرف چلتے ہیں، اور احادیث سے بھی یہ ثابت کر دیتے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا اکٹھا ذکر کیا گیا لیکن شرک لازم نہیں آیا۔ بخاری شریف کی روایت ہے 6043، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سی حدیث میں ذکر ہے کہ جب نبی علیہ السلام اصحاب محمد سے کوئی سوال کرتے ہیں تو آگے سے کہتے ہیں اللہ ورسولہ عالم، اللہ اور اللہ کا رسول خوب جانتے ہیں، اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو اللہ اور اللہ کے نبی کا یہاں بھی ذکر اکٹھا کیا گیا لیکن شرک لازم نہیں آیا۔
اسی طرح بخاری شریف کی ایک اور روایت ہے 5181، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جب میرے گھر تشریف لائے تو پردے کے اوپر تصویر بنی ہوئی تھی، نبی علیہ السلام نے ناپسند فرمایا، تو میں نے آگے سے عرض کیا، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اتوب الی اللہ و الی رسولہ، میں اللہ اور اللہ کے رسول سے توبہ کرتی ہوں۔ تو یہاں اللہ اور اللہ کے رسول سے اکٹھی توبہ کی گئی ہے لیکن شرک لازم نہیں آیا۔ تو قرآن و حدیث اور اصحاب محمد کے اقوال سے یہ ثابت ہوا کہ نبی علیہ السلام کا اور اللہ کا اکٹھا ذکر کرنا، اس سے شرک لازم نہیں آتا۔ اگر شرک لازم آتا تو اللہ رب العزت قرآن مجید میں ایسی آیات کبھی نازل نہ کرتا یہاں اللہ اور اللہ کے نبی کا اکٹھا ذکر کیا گیا، ایک فعل کی طرف اکٹھی نسبت کی گئی، اور اصحاب محمد اور آل محمد بھی اکٹھا اللہ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کا ذکر نہ کرتے۔ تو معلوم ہوا کہ اکٹھا ذکر کرنے سے شرک لازم نہیں آتا۔ اگر یہ بات مان لی جائے کہ شرک لازم آتا ہے تو قرآن و حدیث کی مخالفت لازم آتی ہے۔ اب آتے ہیں مشیت کی طرف، ایک ہے مشیت اللہ کی، ایک ہے مشیت بندے کی۔ اللہ کی مشیت جو ہے وہ ذاتی ہے، حقیقیہ ہے، بندے کی مشیت جو ہے وہ عطائی ہے اور اللہ کے تابع ہے، اللہ کی مشیت کے تحت ہے۔ تو سورہ تکویر کی آیت نمبر 28 اور 29 میں ہے لمن شاء منکم ان یستقیم، تم میں سے جو سیدھی راہ پر چلنا چاہے، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، فرمایا تم اللہ کے بغیر کچھ نہیں چاہتے، یعنی ایک جو اللہ کی مشیت ہے وہ ذاتی ہے اور تمہاری مشیت اللہ کے تابع ہے۔ تو جب مشیت اللہ کے تابع ہوگی، اللہ کی مشیت کے تحت ہوگی تو وہ شرک لازم نہیں آئے گا۔ محترم حضرات، اصحاب محمد کا تو معمول ہی یہ تھا، وہ اللہ اور اللہ کے نبی کی مشیت کو واو عاطفہ کے ساتھ ذکر کرتے تھے، جمع کرتے تھے، اکٹھا ذکر کرتے تھے۔ سنن نسائی کی حدیث نمبر 3804 ہے کہ اصحاب محمد کہتے تھے ما شاء اللہ وشئت، اللہ نے جو چاہا ہے اور اے نبی آپ نے جو چاہا ہے، یا یوں کہتے تھے ما شاء اللہ وشاء محمد، اللہ نے جو چاہا ہے اور نبی علیہ السلام نے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ نے چاہا ہے۔ تو واو عاطفہ کے ساتھ ذکر کرتے تھے۔ معلوم ہوا کہ یہ جو واو تھی یہ واو فقط جمع کرنے کے لیے تھی، برابری کے معنی میں نہ تھی، یعنی اس کا یہ مطلب نہ تھا کہ اللہ کی مشیت اور رسول اللہ کی مشیت برابر ہے، بلکہ یہ فقط جمع کرنے کی تھی، یعنی اللہ کی مشیت کے رسول اللہ کی مشیت تابع ہے۔ جب تابع ذکر کی جائے تو اس سے شرک لازم نہیں آتا۔ تو اب آتے ہیں اس حدیث مبارکہ کی طرف جو مرزا انجینیا اور عطا اللہ بندیالوی پیش کرتا ہے، اور تقویت الایمان میں اسماعیل دہلوی نے پیش کی، اور کتاب التوحید میں عبد الوہاب نجدی نے پیش کی، اور امت مسلمہ کو مشرک ثابت کرنے کی کوشش کی۔ محترم حضرات، اگر یہ بات مان لی جائے کہ ما شاء اللہ وشاء محمد کہنے سے شرک لازم آتا ہے، تو اور ایک یہودی نے بتایا کہ اے مسلمانوں تم شرک کرتے ہو، تو نبی علیہ السلام نے الفاظ کو بدل دیا، تو محترم حضرات اس سے یہ پتہ چلے گا کہ نبی علیہ السلام کو توحید کا علم ہی نہیں تھا۔ ایک یہودی کے بتانے سے نبی علیہ السلام کو علم ہوا، پہلے نبی علیہ السلام کو توحید کا علم نہیں تھا، اصحاب محمد شرک کرتے رہتے تھے، نبی علیہ السلام سنتے رہتے تھے، تو یہ نبی علیہ السلام کی ذات پر حرف آئے گا۔ ایک یہودی کے بتانے سے آپ کو شرک کا اور توحید کا علم ہوا، تو محترم حضرات بات اس طرح نہیں ہے، بلکہ اصحاب محمد کا تو معمول یہی تھا۔ یہ ایک واقعہ نہیں ہے بلکہ 5 مختلف الفاظ کے ساتھ مختلف انداز میں مختلف واقعات ہیں، اور یہ روایت 5 صحابہ کرام سے مروی ہے، جس میں سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے، حضرت طفیل رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور حضرت قتیلہ یہ صحابیہ ہیں ان سے، اور حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی یہ روایت مروی ہے، اور حضرت جابر بن سامورہ سے بھی یہ روایت مروی ہے۔ تو آئیے اب
حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے سنن ابو داؤد میں ہے اور حدیث کا نمبر ہے 4980. وہاں یہ الفاظ موجود ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب کہا گیا ما شاء اللہ و شئت، تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ولا تقولوا ما شاء اللہ و شاء فلان، فرمایا یہ تم نہ کہو کہ اللہ نے چاہا ہے اور فلاں نے چاہا ہے، بلکہ تم یوں کہو ما شاء اللہ ثم شاء فلان، کہ یعنی اللہ نے جو چاہا ہے پھر فلاں بندے نے چاہا ہے. تو نبی علیہ السلام نے واو کو ثم کے ساتھ تبدیل کر دیا. پہلے ما شاء اللہ و شاء فلان تھا تو آپ نے فرمایا و کی جگہ فرمایا ثم شاء فلان، اللہ نے جو چاہا ہے اور فلاں نے چاہا ہے. تو یہ جو روایت ہے یہ ابن ماجہ میں بھی موجود ہے، روایت کا نمبر ہے 2118 اور مسند احمد بن حنبل میں بھی ہے 22754، مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی ہے 27226، مشکل الاثار میں یہ روایت نمبر ہے 236. تو اب آئیے حضرت طفیل بن صخبر رضی اللہ تعالیٰ سے جو روایت ہے کہ ایک آدمی نے خواب دیکھا کہ ایک یہودی نے ان کو کہا ہے کہ اے مسلمانوں تم بڑے اچھے لوگ ہو، لیکن اگر تم شرک نہ کرو تو شرک تم یہ کرتے ہو کہ تم یہ کہتے ہو کہ ما شاء اللہ و شاء محمد. تو جب اس نے صحابی رسول نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یہ عرض کیا تو نبی علیہ السلام نے واو کو ثم کے ساتھ تبدیل کر دیا، فرمایا ما شاء اللہ ثم شاء محمد کہا کرو. تو یہ روایت نمبر مسند احمد بن حنبل میں ہے 20171 اور سنن دارمی میں 2734 نمبر روایت ہے. تو اب آئیے حضرت قتیلہ جو صحابیہ ہیں ان سے مسند احمد بن حنبل میں روایت ہے 26553 اور سنن نسائی میں 3804 ہے اور ایک نسخہ کے مطابق 3773 ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک یہودی عالم آیا اور اس نے کہا کہ یا محمد تم بڑے اچھے لوگ ہو اگر تم شرک نہ کرو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کون سا ہم شرک کرتے ہیں؟ تو اس نے کہا تم یہ کہتے ہو کہ ما شاء اللہ و شئت، کہ اللہ نے جو چاہا ہے اور آپ نے جو چاہا ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہودی سے یہ سنا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اصحاب محمد کو کہا کہ تم یوں کہا کرو ما شاء اللہ ثم شئت یا ثم شاء محمد، یعنی واو کو ثم کے ساتھ تبدیل کر دیا، یعنی اللہ نے جو چاہا ہے پھر رسول اللہ نے جو چاہا ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چاہا ہے. تو آئیے مشکل الاثار کے حدیث نمبر 237 حضرت جابر بن سامرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ ایک صحابی نے خواب دیکھا کہ ایک یہودی ان کو کہہ رہا ہے کہ مسلمانوں تم بڑے اچھے لوگ ہو اگر تم شرک نہ کرو تو تم شرک یہی کرتے ہو کہ تم یہ کہتے ہو کہ ماشاء اللہ ثم وشئت. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ بات سنی صحابی رسول سے تو صحابی رسول کو حکم دیا تم یوں کہا کرو کہ ماشاء اللہ ثم شئت، واو کو ثم سے تبدیل کر دیا. تو اب آتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کی طرف جو سنن ابن ماجہ میں اور مسند احمد بن حنبل میں مختلف طرق کے ساتھ مروی ہے، لیکن اس روایت میں فرق ہے. جب یہ ابن ماجہ میں آئی روایت تو اور انداز میں آئی اور الفاظ کے ساتھ آئی، جب الادب المفرد میں آئی اور مسند احمد بن حنبل میں آئی تو بالکل اس کے الفاظ تبدیل ہو گئے. مرزا محمد علی انجینئر نے اور عطا اللہ بلیالوی نے اس روایت کو جو پیش کیا ہے وہ الادب المفرد سے پیش کیا ہے. الادب المفرد والی روایت اور مسند احمد بن حنبل والی جو یہ دو کتابوں میں روایت ہے یہ ابن ماجہ میں بھی موجود ہے. حضرت عبداللہ بن عباس سے دونوں روایتیں موجود ہیں اور مرکزی راوی الاجلہ ہے، الکوفی الکندی ہے. ابن ماجہ میں 2117 روایت جو 4 صحابہ کرام ہیں ان کے یہ موافق ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ما شاء اللہ ثم شاء محمد یا ثم شئت، یعنی واو کو ثم کے ساتھ نبی علیہ السلام نے تبدیل کیا. لیکن یہی روایت اسی سند کے ساتھ جب الادب المفرد میں آئی تو وہاں الفاظ تبدیل ہو گئے. وہاں الفاظ یہ آ گئے کہ ما شاء اللہ و شئت، تم نے کہا ہے اجعلت للہ ندا،
کیا تم نے ہمیں اللہ کے برابر کر دیا ہے, اللہ کا شریک بنا دیا ہے؟ ماشاء اللہ وحدہ کہا کرو. تو محتشم حضرات, یہی سند ابن ماجہ میں اور روایت ہے, وہ جمہور صحابہ کرام کی موافق ہے, لیکن الادب المفرد میں سند وہی ہے, لیکن جمہور صحابہ کرام کی مخالفت لازم آ رہی ہے. تو معلوم ہوا کہ یہ روایت قابل استدلال نہیں ہے, قابل احتجاج نہیں ہے, جو صحابہ کرام کی مخالفت میں ہے, اور خود حضرت عبداللہ بن عباس کے مخالف ہے, جو ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ابن ماجہ میں ہے. تو یہ روایت قابل احتجاج اور قابل استدلال نہیں ہے, کیونکہ یہ صحابہ کرام کی ان روایات کے مخالف ہے. تو پھر سوال پیدا ہوا کہ نبی علیہ السلام نے واؤ کو ثم کے ساتھ تبدیل کیوں کیا؟ اس لیے تاکہ اللہ رب العزت کا صحابہ کرام کو ادب سکھایا جائے کہ پہلے اللہ کی مشیت ہے اور پھر اللہ کے نبی علیہ السلام کی مشیت ہے. اللہ کی مشیت کو مقدم کرنے کے لیے اور بندوں کی مشیت کو مؤخر کرنے کے لیے نبی علیہ السلام نے واؤ کو ثم کے ساتھ تبدیل کیا, اور اس لیے تبدیل کیا تاکہ کفار کو اعتراض کرنے کی گنجائش نہ رہے. اور علامہ نووی علیہ الرحمہ نے ریاض الصالحین میں اور بہت سے محدثین نے فتح الباری میں بھی موجود ہے کہ کہا ہے کہ ماشاء اللہ وشاء محمد یہ شرک نہیں ہے, بلکہ یہ کہنا مکروہ ہے. مکروہ کیوں ہے؟ کہ نبی علیہ السلام نے کیونکہ منع کر دیا ہے. نبی علیہ السلام نے کہا کہ ماشاء اللہ و ثم شاء محمد تم کہا کرو, اب واؤ کے ساتھ ذکر کرنا فرمایا یہ اس وجہ سے مکروہ ہے, شرک نہیں ہے. ورنہ یہ لازم آئے گا, نبی علیہ السلام کو پہلے شرک کا پتہ ہی نہیں تھا, ایک یہودی نے بتایا, اصحاب محمد شرک کرتے رہے, نبی علیہ السلام شرک سنتے رہے, نعوذ باللہ نبی کی ذات پہ حرف آئے گا. تو معلوم ہوا کہ ان لوگوں نے دھوکہ دیا ہے, یہ روایت کو پیش کر کے مسلمانوں کو مشرک ثابت کیا ہے. اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے.